بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان حاضر خدمت نظر ڈالتے ہیں آج کے اخبارات پر، آج کی خبروں پر، آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز جو مین سٹریم میڈیا پہ ہمیں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ آج مختلف اخبارات میں عمران خان کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں، جو ان کے ویب ایڈیشنز ہیں ان میں تصاویر چھاپی گئی ہیں، ڈان میں بھی اور جنگ میں بھی۔ اور ایک چیز اسٹیبلش یہ کی گئی ہے، اس کی کنفرمیشن مل رہی ہے کہ رابطہ جو تھا جلسہ ملتوی کرانے کے لیے عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ اس کی جو بیرسٹر عقیل ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے ٹیلی ویژن کے انٹرویوز میں، کنفرم کیا انہوں نے کہ جناب رابطہ کیا گیا تھا اور یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ کوشش تھی، لیکن میں اب اس کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو سی چیزیں ہیں۔ اور جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے اس بات کی کہا ہے کہ بالکل جو وفاقی حکومت ہے اس نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا جلسہ ملتوی کرانے کے لیے۔ تو یہ ایک کنفرمیشن ہمیں مل رہی ہے کہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا، تو یہ ایک بڑی واضح تبدیلی ہے، کیونکہ اب سے 2 دن پہلے تک 9 مئی، غدار، دہشت گرد، معافی نامہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور اس کی وجہ غالباً موبلائزیشن جو تحریک انصاف نے کی تھی۔ عمران خان کا بیان یہ آج اخبارات میں لگا ہوا ہے کہ اب آئندہ کسی طرح سے بھی کوئی جلسہ جو ہے اس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا، اور 8 سپٹمبر کا جلسہ عمران خان نے کہا کہ اگر میرا نام لے کے بھی کوئی کہے تو آپ اس کو یقین نہ کیجیے گا، کوئی جلسہ 8 سپٹمبر کا ملتوی نہیں ہوگا۔ آپ سب لوگوں نے آنا ہے بھرپور طاقت سے، اور اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ہمیں، اور جو وفاقی حکومت ہے وہ پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ان کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ اس بات کو اب آفیشلی کنفرم کر دیا گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ نے جو پاکستان کے لون کی اپروول دینی تھی 7 بلین کی، وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے لیے مزید فنڈنگ کہا گیا ہے کہ آپ سعودی عرب سے حاصل کریں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے۔ تو پاکستان نے 1.5 بلین ڈالر، $1.5 بلین مزید لینے کے لیے سعودی عرب سے رابطہ کیا، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں، جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی عرب نے اگرچہ حامی تو بھری ہے، لیکن ان کا پروسیس اتنا سلو ہے کہ جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے آئی ایم ایف کا جو سپٹمبر میں ہونے والا، اس سے پہلے یہ چیز سعودی عرب کی طرف سے کنفرمیشن بہت مشکل نظر آ رہی ہے ملنے کی، اور یہ معاملہ سارا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ اور سعودی عرب نے جو بنیادی طور پر جو تاخیر کی وجہ ہے اور جو ایک طرح سے وہ لے تو لال کی پالیسی ہے، اس کی وجہ پاکستان کی انٹرنل جو سچویشن ہے، عمران خان کے ساتھ جو حکومت کی کنفرنٹیشن ہے، وہ ایک بنیادی وجہ ہے، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے رپورٹڈلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ معاملات کو درست کریں۔ اب چائنا کے ساتھ بھی جو انرجی کے $15 بلین کے جو معاملات ہیں ان کو ری اوپن کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے، اس میں بھی بڑی سخت ریزسٹنس ہے۔ تو بیسیکلی اس وقت جو 5 بلین سعودی عرب سے ہمارا لون کا معاملہ ہے جو ہوا ہے، 4 بلین جو ہیں وہ چائنا کے ہیں، اور 3 بلین جو ہیں وہ یو اے ای کے ہیں۔ اس میں سے چائنا سے بھی مزید امداد کی درخواست کی گئی ہے، رول اوور کی گئی ہے، سعودی عرب سے ایکسٹرا مانگے گئے ہیں، یو اے ای سے کہا گیا ہے کہ وہ جو ان کے کمرشل بینکس ہیں ان سے وہ کچھ مدد دلوائیں، اور پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس اس سال ہمیں پرابلم ہے، اگلے سالوں میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا اس وقت اس حکومت کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، اور بالکل مکمل طور پہ یہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں، خبروں میں یہ چھپا ہوا کہ ہمیں مل جائے گا، سعودی عرب سے پیسے مل جائیں گے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ اپروول دے دے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا آئی ایم ایف کے بارے میں کہ پیسے نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے، لیکن بالآخر وہ پیسے آ گئے۔ تو اس لیے یہ جو ہے معاملہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ لیکن
جو اصل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بڑے جو مین سٹریم میڈیا جسے ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے آج جس طریقے سے خبریں لگائی گئی ہیں کہ ایک تو جو عمران خان کی تصاویر پر اور ناموں پر پابندی تھی وہ تھوڑا سا یہ پیچھے ہٹے ہیں، تصویر نظر آ رہی ہے، نام نظر آ رہا ہے، پہلے تو بانی پی ٹی آئی الیکٹرانک میڈیا پر ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے، کہیں کہیں نام آتا ہے عمران خان کا، لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان کی، پیسے نہ ملنا اور سعودی عرب کی طرف دیکھنا یہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور ملکی سلامتی یہ تقاضا کرتی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز، جماعتیں، عوام، اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پر آ جائیں اور پھر آگے کی طرف چلیں۔ لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آپس میں اقتدار کی جنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اسے زیادہ سے ملے، اس کو وزارتیں ملیں، اس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں، جبکہ نون لیگ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ مرکز میں آ جائیں اور دوسری اور جگہوں پہ لے لیں، پنجاب میں آپ کو سپیس نہیں دی جائے گی۔ یہ اخبارات میں یہ بات آج مختلف تجزیاتی رپورٹس میں یہ چھاپی گئی ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے بلاول بھٹو کی، شہباز شریف کی، اس کے بعد جو ایڈوائزری کمیٹی دونوں جماعتوں کی جو بیٹھے گی، ملے گی، تو اس میں یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بندر بانٹ ہوئی ہے اقتدار کی، اس میں پنجاب میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک رسہ کشی جو ہے، کھینچا تانی وہ چل رہی ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کسی طرح کی بھی سپیس دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پھر شکست ہوگی اور پنجاب میں سپیس جو ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گی۔ تو ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے اور ان آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور یہ ان کی جو بندر بانٹ ہے اقتدار کی، اس پہ جو لڑائیاں ہیں وہ ایک یہ تاثر دے رہی ہیں کہ شاید کوئی جو صورتحال ہے اس میں ملکی جو مفادات ہیں وہ پیچھے ہیں اور ذاتی مفادات جو ہیں ان کو آگے۔ کالم وغیرہ چھپے ہوئے ہیں، جو ہمارا انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، اور بجائے اس کے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو ٹھیک کیا جائے، معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے، یہ جو سارے چمپو ہیں یہ کالم لکھ رہے ہیں، آج بھی اخبارات میں کالم لکھے ہوئے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی مدد اتنا زیادہ نہیں کر رہا اور اس کے اوپر کوئی پابندی جو ہے وہ ہی لگنی چاہیے۔ تو سوشل میڈیا اپنی جگہ پر سارا، اوریہ مقبول جان کی گرفتاری پر تنقید کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے حوالے سے مزید خبریں جو ہیں نا وہ چلی ہیں، اور مبارک ثانی کیس کے حوالے سے چل رہی ہیں چیزیں، سپریم کورٹ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی صورتحال ہے، تو انشاءاللہ جلد پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔